السلام علیکم ناظرین، پروگرام تھرڈ اوپینین کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ اکرام۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ٹورانٹو کی ایک جانی مانی شخصیت، رائٹر اور کالم نگار بیرسٹر عبدالحمید باشانی۔ باشانی صاحب، ویلکم ٹو دی اسٹوڈیوز۔ شکریہ، تھینک یو۔ ناظرین، آج کے شو میں ہم بات کریں گے سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کے ایک بہت اہم مسئلے پہ، جو کہ ہے کشمیر میں قبائلیوں کی مداخلت۔ بیرسٹر صاحب، ہم نے نوٹ کیا ہے کہ آپ اس ٹاپک کو لے کر بہت سینسیٹیو ہیں اور آلموسٹ ہر میڈیم اور فورم پہ آپ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ آپ نے کالمز بھی لکھے، ٹاک شوز بھی ہوسٹ کیے۔ ایسی کیا بات ہے جو ہم 65 ایئرز آف انڈیپینڈنس کے بعد بھی آج یہاں بیٹھ کر اسے ڈسکس کر رہے ہیں؟ رابعہ، بہت شکریہ آپ کا، بڑا امپورٹنٹ سوال آپ نے اٹھایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے یہی سوال بار بار مجھ سے کیا جی کہ بھائی 65 ایئرز ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، آپ ایک ایسا مسئلہ لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ اس کو آپ کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ تو اس کی 3-4 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اکتوبر کا مہینہ ہے، جی جی اکتوبر میں جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں حکومت آزاد کشمیر کی فارمیشن، جو پہلی دفعہ ہوئی تھی اکتوبر 1947 میں، رائٹ، آزاد حکومت جموں اینڈ کشمیر جس کو آپ کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو وہ جب سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت ساری کنٹروورسیز جو ہیں نا وہ آتی ہیں کہ جی یہ حکومت کیسے بن گئی تھی، کیا ہسٹوریکل ایونٹ اس وقت ہوئے جس کے نتیجے میں یہ حکومت ہوئی، کشمیر کیسے تقسیم ہو گیا، اور اس پہ پھر ڈفرینس آف اوپینین ہے، مختلف مکاتب فکر کے لوگ اپنی اپنی اس پہ رائے دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ہمارا بھی اس پہ ایک نقطہ نظر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ نقطہ نظر اس لیے ہے کہ ہمارے خیال میں ہمارے ہاں تاریخ کو جو ہے وہ ٹویسٹ کر کے اور ڈسٹارٹ کر کے جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے، جی بالکل۔ اور جو صحیح تاریخی واقعات ہیں ان کو اپنے اصل تناظر میں جو ہے وہ پیش نہیں کیا جاتا۔ دنیا میں یہ بہت عجیب بات ہوگی کہ ایک حکومت یا ایک ملک کے معرض وجود آنے پہ کنٹروورسیز ہوں کہ جی یہ کیسے ہو گیا تھا، جی ٹھیک ہے۔ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ 1947 میں جب یہ سلسلہ ہوا قبائلی مداخلت کشمیر کے اندر، تو اس کے نتیجے میں بہت سارے ایونٹس جو ہے نا پے در پہ ایسے رونما ہوئے کہ کشمیر تقسیم ہو گیا، یہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ بن گیا، جی جی اور اس کی وجہ سے پوری ایک کام جو ہے، میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ صرف کشمیری کام، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورا سب کنٹیننٹ جو ہے اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہوا، اس کی وجہ سے اتنی جنگیں ہوئی، اس کی وجہ سے یہ سارے تباہ کن واقعات جو ہیں وہ بر صغیر میں رونما ہوئے۔ تو وہ آج بھی جاری ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جی بالکل۔ کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں، مسئلہ کشمیر کے حل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، امن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اس سب کا تعلق جا کے تو واپس اسی سے جڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور یہ ٹرننگ پوائنٹ کیوں ہے اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کروں کہ 1947 میں آپ کو پتا ہے کہ جب برٹش جو ہیں وہ بر صغیر سے نکل رہے تھے، تو بر صغیر 2 قسم کی اس کی جو ہے وہ لیگل شکل تھی۔ ایک تو تھی برٹش انڈیا اور ایک تھی پرنسلی اسٹیٹس۔ بالکل جو پرنسلی اسٹیٹس تھی اس میں اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر جو ہے وہ بھی شامل تھی، اور یہ آلموسٹ لائک 562 اسٹیٹس تھی بر صغیر میں۔ تو جب یہ انگریز جانے لگے تو ظاہر ہے انڈیا اور پاکستان کی فارمیشن میں 1947 اگست 14 اور 15 کو انڈیا اور پاکستان معرض وجود میں آ گئے، جی لیکن اس وقت کشمیر جو ہے اس نے نہ پاکستان کے ساتھ گیا نہ انڈیا کے ساتھ گیا، چونکہ جو مہاراجا ہری سنگھ تھے ان کا خیال تھا کہ کشمیر کو خود مختار ہونا چاہیے یا دونوں ملکوں کے ساتھ کسی طرح کی ارینجمنٹ میں آنا چاہیے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ کشمیر کی جو سوشو اکنامک سچویشن تھی، وہاں کی جو ایتھنک فارمیشن تھی، وہاں کی جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھی، یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے تو یہ پاسبل نہیں تھا کہ کشمیر کو کسی ایک ملک کے ساتھ جوڑ دیا جائے یا اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا شروع دن سے یہی سٹانس تھا کہ they wanted to be an independent state؟ اس کا سٹینڈ نہیں بلکہ یہ فیکٹ تھا کہ 14 اگست اور 15 اگست کو جب پاکستان بن گئے تو کشمیر ان کے نقشے پہ نہیں تھا یا ان کا حصہ نہیں تھا، بلکہ مہاراجا کشمیر کا حکمران تھا جی جس نے پاکستان کے ساتھ بعد میں معاہدہ کیا جس کو اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ بالکل۔ اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ اگر 2 ساورن اسٹیٹس کے درمیان ہی ہوتا ہے تو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ساورن تھی ہی، مہاراجا ہری سنگھ کے پاس یہ پاور تھی، انٹائٹلمنٹ تھی،
تو گورنمنٹ آف پاکستان نے، جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں، اس کے ساتھ یہ باقاعدہ ریٹن معاہدہ کیا، اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ، جس کا سادہ زبان میں مطلب یہ ہے کہ سچویشن ریاست جموں کشمیر کی ایز اٹ از رہے گی، یعنی جو اس وقت ہے۔ بالکل۔ پاکستان نے کچھ انڈر ٹیکنگز لی، مثلا پوسٹل سروسز کی یا اس طرح کی دوسری سروسز مہیا کرنے کی ریاست کو۔ تو اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ایک ڈیفرنٹ اینٹیٹی تسلیم کر لیا، ایک ساورن اسٹیٹ کے طور پہ آپ اس کے ساتھ ایک ریٹن جو ہے وہ ارینجمنٹ میں آ گئے۔ اس کے بعد پھر قبائلیوں نے جو ہے وہ مداخلت کی، جو ظاہر پاکستان کی طرف سے تھی۔ اب اس مداخلت کا مطلب کیا ہے کہ یہ آپ نے ایک طرف تو ایگریمنٹ کر دیا اور دوسری طرف آپ نے جو ہے وہ ملیٹنسی جو ہے اس کا شروع کر دی، جس کی وجہ سے کشمیر جو ہے الٹیمیٹلی تقسیم ہوا، اور وہ تقسیم ہونے کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ یونائٹڈ نیشن میں انڈیا لے کے چلا گیا کشمیر کو، اور وہاں جا کے 1948 میں قرارداد پاس ہو گئی جو یو این کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان تھا، اس نے کہ جی یہ جو ہے جو انٹروینشن ہے دونوں طرف کی یہ غلط ہے۔ اس میں انہوں نے باقاعدہ ایک پروگرام دیا کہ جی پاکستان جو ہے وہ اپنی فوجیں نکالے کشمیر سے، چونکہ یہ مداخلت کی وجہ سے جو ہوا تھا۔ انڈیا جو ہے وہ اپنی کچھ فوجیں وہاں پہ رکھے امن و امان کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے انڈیا سے یہ قبائلی ریڈ کے خلاف جو ہے وہ مانگی تھی مدد، تو اس وجہ سے پھر یہ یونائٹڈ نیشن میں ایک انٹرنیشنل ایشو بن گیا، اور وہ ایشو آج تک ایز اٹ از چل رہا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ میں اس لیے سٹریس کرتا ہوں کہ یہ اگر جو ہے پراپرلی ایڈریس کیا جاتا شروع سے ہی، تو یہ مسئلہ جو ہے وہ بہت پہلے حل گیا ہوتا۔ جی بیرسٹر صاحب، اگر ہم آپ سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جاننا چاہیں کہ یہ قبائلی کون لوگ تھے اور ان کا موٹو کیا تھا بیہائنڈ آل دیز رائٹس جو کہ کشمیر میں اس وقت پیدا ہوئی یا ابھی تک چل رہی ہیں۔ جی دیکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی کنٹروورسی ہے، دو تین قسم کی جو ہے وہ اوپینینز ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جب کشمیر میں مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف خود کشمیر کے اندر بھی ایک تحریک چل رہی تھی جو پرو ڈیموکریسی اور پرو ہیومن رائٹس موومنٹ تھی کشمیر کے اندر، جی، شیخ محمد عبداللہ کی قیادت میں، وہ موومنٹ جو ہے وہ 30s سے چلی آ رہی تھی۔ یہ ایک پولیٹیکل ڈیموکریٹک اسٹرگل تھی فار دی رائٹ آف دی پیپل، ٹھیک ہے۔ مہاراجہ ہری سنگھ جو ہے وہ چونکہ مطلق الاعنان حکمران تھا ریاست کا، تو ظاہر لوگ اپنے جمہوری حق مانگ رہے تھے، پہلے سے چل رہا تھا بر صغیر کی سیاست سے ہٹ کے۔ جی، تو 1947 میں جب یہ سچویشن ہوئی، پارٹیشن ہوئی، تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی مہاراجہ نے بہت زیادہ جو ہے نا سپریشن شروع کر دی ریاست میں، کہ جو لوگ جو اپوز اس کو کر رہے تھے اس کے خلاف اس نے ڈراسٹک ایکشن لیے، ان کو اریسٹ کیا۔ ممکن ہے یہ بات صحیح بھی ہو، خود شیخ عبداللہ جو ہیں وہ اس وقت جیل میں آتے جاتے تھے، اریسٹ ہوتے تھے۔ اچھا، تو یہ سچویشن دیکھ کے تو ان کا نیریٹو یہ ہے جی کہ قبائلی جو ہیں وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے کشمیر میں چلے گئے۔ ایک اوپینین یہ ہے۔ اچھا، یہ بڑی پاپولر اوپینین ہے اور اس کو سرکاری سطح پہ پروموٹ کیا جاتا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ حقائق کے کمپلیٹلی جو ہے وہ برعکس ہے۔ چونکہ اگر آپ اس کو دیکھیں، اس کی اگر آپ گہرائی سے جا کے تجزیہ کریں تو آپ کے پاس بہت بڑی ناقابل تردید قسم کی ایویڈنس موجود ہے کہ یہ قبائلی جو کشمیر میں گئے ہیں یہ ایک منظم قسم کی باقاعدہ جو ہے وہ مہم کے نتیجے میں، ٹھیک ہے۔ جی، اس میں مثلا یہ تھا کہ میں آپ کو اس کے 2-3 ورژن ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف دانشور ہیں، مختلف رائٹرز ہیں، اسکالرز ہیں جو اس پہ لکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف وہ حوالے دوں گا جن کو خود حکمران طبقات جو ہیں جن کی تردید نہیں کر سکتے۔ اس میں پہلا حوالہ جو ہے نا وہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ کس طرح جو ہے اس میں اسٹیٹ آف پاکستان اور پاکستانی ملٹری کے ٹاپ جو کمانڈ تھی اور جنرل تھے وہ انوالو تھے، جنہوں نے کہ قبائلیوں کو جمع کیا اور اس کے بعد وہ لے کے ان کو کشمیر میں گئے۔ اچھا، اس میں پہلا بڑا حوالہ جو ہے وہ خود سردار شوکت ایاد کا ہے۔ ٹھیک، سردار شوکت ایاد جو ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بہت ہی قریب ترین ساتھی تھے۔
قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کو شوکت اسلام کا خطاب دیا ہوا تھا. شوکت پنجاب میں یعنی ایک امپارٹنٹ قسم کی حیثیت تھی ان کی, اور منسٹر تھے وہ, مسلم لیگ کے سب سے بڑے لیڈر تھے, ٹاپ چوٹی کی جو ڈیسیجن میکنگ لوگ تھے ان میں ان کا شمار ہوتا تھا. انہوں نے اپنی کتاب قوم گمگشتہ جو ہے, اردو میں بھی ہے اور وہ انگلش میں بھی ہے, اس میں انہوں نے واضح طور پہ اس ایشو پہ لکھا ہے. اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مجھے جو ہے وہ انچارج بنایا گیا تھا کشمیر مہم کا, ابھی جو ہے وہ قبائلی وہاں جانے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں, اور مجھے یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے کوئی اقدامات کریں, یعنی کشمیریوں کی مدد کریں. تو میں نے جو ہے وہ جنرل اس وقت جو بریگیڈیئر تھے اکبر اور بریگیڈیئر شیر خان, دو جو حاضر سروس ملٹری ٹاپ لوگ تھے, ان کی میں نے جو ہے مدد طلب کی. اور ہم لوگوں نے مطلب ایک طویل ڈسکشن کے بعد ایک پلان چاک آؤٹ کیا, جس میں بعد میں جو ہے انہوں نے یہ لکھا کہ ایک خورشید انور بھی شامل ہو گئے. اور خورشید انور جو ہے وہ جو نیشنل گارڈ تھا اس وقت مسلم لیگ کا, جی, اس کے وہ سمجھ لیں کہ کمانڈر ان چیف رہ چکے تھے صوبہ سرحد میں. تو یہ جو 3-4 لوگ تھے انہوں نے مل کے تو یہ پلاننگ کی, اور یہ خود انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں. آپ جا کے اس کو خود سردار صاحب کی بک جو ہے اس میں پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے پلاننگ کی. اس کے بعد انہوں نے 3 لاکھ روپیہ جو ہے اس وقت, جو آج میرے خیال میں تو اس کا حساب بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ اتنے 60 سالوں میں آج وہ کیا رقم بن گئی ہوگی, وہ انہوں نے سرکاری خزانے سے نکال کے ان کو دیا. اس کے بعد یہ جو بریگیڈیئر اکبر خان تھے, یہ اس وقت GHQ میں جو اکوپمنٹ اور ویپن ڈپارٹمنٹ تھا اس کے انچارج تھے. تو انہوں نے چونکہ اس وقت پاکستانی فوج کا ہیڈ جو ہے وہ انگریز تھا, تو اس کو بتائے بغیر انہوں نے وہاں سے اسلحہ انہوں نے خود لکھا کہ میں نے وہاں سے تمام جو لاجسٹک سپورٹ ہے, اسلحہ ہے, یہ بندوقیں ہیں, وہ لے کے تو قبائلیوں کو دی. اور اس کے بعد یہ قبائلی جو ہیں ان کو باقاعدہ منظم کیا گیا, اور منظم کرنے کے بعد ان کو جو ہے وہ ریڈ کے لیے کشمیر میں بھیجا گیا. مسٹر صاحب پلیز ہولڈ دیٹ تھاٹ. ناظرین, ہم بات کریں کشمیر میں قبائلیوں کی. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بیرسٹر صاحب, ہم بات کر رہے تھے, آپ بات کر رہے تھے سردار شوکت حیات کی. پلیز کنٹینیو کریں گے. جی, وہ میں بات یہ کر رہا تھا کہ میں وہی حوالہ دے رہا ہوں جو سرکاری سطح پہ تسلیم شدہ ہے, اور میں ان لوگوں کو کوٹ کر رہا ہوں جو کہ حقیقت میں اس سارے واقعے کے ذمہ دار تھے, اور جنہوں نے ان کو جو ہے وہ اس ساری چیز کو جو ہے وہ آرگنائز کیا تھا. جی, سردار شوکت حیات نے نہ صرف اپنی بک میں بلکہ جنگ لنڈن میں 1995 میں ان کا ایک ایکسکلوزیو انٹرویو بھی آ چکا ہے بالکل اسی موضوع پہ, جس پہ انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ پہلی بات یہ ہے کہ قبائلی جو ہیں انہوں نے واقعی ریڈ کی کشمیر میں, دوسری یہ ہے کہ وہ ہم لوگوں نے ان کو منظم کیا, ہم لوگوں نے ان کو 3 لاکھ روپیہ جو ہے اس وقت دیا, ہم نے ان کو بندوقیں دی, اور ہم نے ان کی قیادت کے لیے اپنے جو ملٹری لیڈرز تھے جس میں بریگیڈیئر اکبر اور بریگیڈیئر شیر شامل تھے وہ ان کو دیے. ٹھیک ہے جی, ایک حوالہ یہ ہو گیا. بالکل. دوسرا جو ہے وہ اگر آپ اس کو بھی ناکافی سمجھتے ہیں اس واقعے کی, اس کے لیے تو آپ تھوڑا سا اور آگے جائیں تو آپ ایک اور ملٹری سرکل میں بہت ہی پاپولر بک ہے جو میجر ہمایوں امین نے لکھی ہے, اور وہ بک ہے اپارچونیٹیز لاسٹ 1947-48 کی وار کے بارے میں, اور اس کو ایک مستند ڈاکومنٹ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے ملٹری ورژن. اس میں انہوں نے اس واقعے کو جو ہے اس پہ بڑی تفصیل سے لکھا ہے, اور انہوں نے واضح طور پہ 2-3 مغالطے جو ہیں, ایک تو یہ کہ جی قبائلی خود بخود چلے گئے تھے, اس میں انہوں نے پوری تفصیل سے بتایا کہ کس طرح جو ہے وہ گورنمنٹ نے ٹرک ارینج کیے. اچھا, جن ٹرکوں پہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ ان کو لایا گیا قبائلیوں کو, اس کے بعد ان کو ایبٹ آباد کے قریب جو ہے وہ رکھا گیا جب یہ تیاری ہو رہی تھی, اور اس کے بعد جو ہے اس میں کون کون سے قبائل شامل تھے ان کو منظم کرنے میں. اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ بہت امپورٹنٹ ہے جی,
کہ یہ جو سارے لوگ تھے شوکت ایاد سمیت، جو جنرل اکبر تھے یا جنرل شیر تھے یا جیسے دوسرے جو ہے وہ ابھی میں نے جن کا حوالہ دیا تھا خورشید انور صاحب تھے، جی، ان سب کا سرحد کے ساتھ بڑا قریبی تعلق بنتا تھا۔ جنرل اکبر جو ہیں وہ انگریزوں کے دور میں سرحد کے اندر وزیرستان میں جو آپریشن ہوئے تھے پٹھانوں کے خلاف، اس کی قیادت ان کے ہاتھ میں تھی۔ اس وقت وہاں کے لوکل قبائل کے ساتھ ان کا جو ہے نا ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوئی۔ ان کو پتا تھا کہ یہ قبائل جو ہیں کون ہیں، کس طرح لڑتے ہیں، ان کے پاس کتنا اسلحہ ہے۔ جی، یہ جو خورشید انور تھے یہ مسلم لیگ کے نیشنل گارڈ جو تھی اس کے یہ کمانڈر ان چیف رہ چکے تھے سرحد میں، اور ان کا ریفرینڈم کے دوران جو ہوا تھا بر صغیر کی تقسیم پہ، ان کا لوکل قبائلیوں سے بہت قریبی تعلق تھا۔ اچھا، اب یہ ان کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے قبائلیوں کو وہاں سے منگایا، جس میں یہ محسود قبائل تھے، اس طرح کے بہت سارے جو ہیں نام ان کے آپ ہیں، شمالی وزیرستان سے، جنوبی وزیرستان سے، جو ٹرکوں میں بھر کے لگائے گئے۔ بعض روایات کے مطابق 80 ٹرک تھے، بعض کے مطابق 100 سے زیادہ ٹرک جو ہے اس میں بھر کے جو ہے ان کو لایا گیا۔ اس حوالے سے جو ہے وہ کہ میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ کیا یہ قبائلی لائے گئے تھے یا نہیں لائے گئے تھے اس میں آپ کو یہ دیکھیں شوکت ایاد کی بات بھی ہے، میجر ہمایوں امین کی بات بھی ہے، اس میں خود جنرل اکبر نے بھی جو ہے ریڈرز ان کشمیر میں اس کا ذکر کیا، اور جنرل اکبر جو اس وقت بریگیڈیئر تھے اور جنرل طارق کے نام پہ جو ہے وہ کشمیر میں لڑے تھے، ان کا بھی میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ دے دی کہ ان کی بیک گراؤنڈ ایسے بنتی تھی۔ لہٰذا آج اگر آ کے کوئی اس بات کی تردید کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی یہ قبائلی نہیں تھے یا قبائلی خود نہیں آئے تھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ تاریخ کا مذاق اڑانے کی بات کر رہے ہیں، یعنی اس کی تردید کی تو کوئی گنجائش سرے سے موجود ہی نہیں۔ یہ میں نے آپ کو جو جنرلوں کے اور سرکاری سطح کے حوالے دیے، آپ کشمیر کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جو پنڈتوں نے لکھی ہے یا غیر جانبدار لوگوں نے لکھی، خود مسلمان لیڈروں نے لکھی ہے، جس میں سردار ابراہیم جیسے بڑے قد کاٹ کے لیڈرز ہیں جنہوں نے وہاں پہ حکومت کی، کشمیر کو بنانے میں جن کا رول ہے، انہوں نے سب نے یہ تسلیم کیا کہ قبائلی تھے، بالکل تھے، اور قبائلیوں کو آفیشیلی جو ہے اس لڑائی میں انوالو کیا گیا۔ لہٰذا اس پہ جو ہے نا بحث ہوئی، کوئی ڈیبیٹ ہے ہی نہیں۔ البتہ آپ کا جو دوسرا سوال آگے آپ کر رہی تھی وہ کہ اگر یہ قبائلی تھے تو کیا انہوں نے کشمیر کے اندر لوٹ مار میں حصہ لیا؟ جی، جیسا کہ یہ بڑی ڈسکشن ہے، یہی سوال تھا نا کہ آپ کا کہ ان کا کیا رول کیا تھا، اور ان کا موٹیو مطلب کیا تھا؟ موٹیو کیا تھا؟ جی دیکھیں موٹیو کے حوالے سے ایک تو جنرل ہمایوں کا ایک لفظ میں یوز کروں گا کہ انہوں نے انگلش میں جو بک لکھی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ قبائلیوں کے ڈیفرنٹ موٹیوز انکلوڈنگ لوٹنگ، یہ لفظ ان کے تھے لیکن میں یہ یوز نہیں کروں گا جی، چونکہ موٹیو کوئی جو ہے وہ بندہ یا خود جانتا ہے یا خدا جانتا ہے، لیکن میں ان کے جو آن گراؤنڈ حرکات و سکنات ہیں ان پہ بات کر سکتا ہوں۔ اس پہ بھی دو اوپینینز ہیں جی کہ قبائلیوں نے وہاں کوئی لوٹ مار نہیں کی، اچھا ٹھیک ہے جی، لیکن تاریخ کے جو مستند حوالے ہیں ان میں جس کسی نے بھی اس ایشو پہ لکھا وہ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکا کہ انہوں نے لوٹ مار کی۔ پہلی میں آپ کو یہی سردار شوکت ایاد کی بتاتا ہوں، اس کتاب میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا کہ یہ جو قبائلی خورشید انور کو چونکہ انہوں نے اس کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا تھا اس سارے آپریشن کا، اور وہ کمانڈر ان چیف انہوں نے اس لیے مقرر کیا، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ اس وقت کے جو پاکستان کے وزیر خزانہ تھے غلام محمد، ان کے حقیقی کزن تھے یہ خورشید اشرف صاحب، اچھا، لہٰذا وہ خزانے سے جو 3 لاکھ روپیہ نکال رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ شرط بھی لگائی کہ جی آپ خورشید انور کو اس سارے آپریشن کا جو ہے وہ انچارج بنائیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان سے کیا تھا کہ جی یہ پیسے پہ نظر رکھنے کے لیے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے انکار کر دیا کہ جی ایسے بندے کو جو ہے وہ چونکہ ان کا تعلق جو ایسی فوج سے تھا جو ریزرو فوج ہے نیشنل گارڈ، تو ہم جو لڑائی میں ملٹری جا رہی ہے اس کا ایسے آدمی کو کیسے چیئرمین مطلب کمانڈر ان چیف بنا لیں۔ لیکن یہ ہے کہ بعد میں یہ غلام محمد نے جو ہے جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اور لیاقت علی خان نے اس پہ انسسٹ کیا کہ اس کی کمانڈ میں جو ہے آپ یہ چیز اس کو جانے دیں۔ اس پہ سردار صاحب نے خود لکھا کہ جب یہ قبائلیوں کو لے کے بارہمولہ پہنچے، بارہمولہ مظفر آباد سے آگے ہے، یعنی مظفر آباد وغیرہ فتح کرنے کے فتح کا لفظ تو میں نہیں استعمال کروں گا، یہ چونکہ ایک غلیظ لفظ ہے تاریخ میں جو ہم لوگ ہمیشہ استعمال کرتے آئے، لیکن بارہمولہ میں پہنچ کے تو انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ کس چیز پہ
کہ قبائلیوں نے یہ کہا کہ یہ جو 3 لاکھ روپیہ ہے یہ ہمارا ہے، اچھا یہ چونکہ ہمارے لیے منظور ہوا ہے، یہ ہمارا خرچہ ہمیں دیں. تو اس پہ خورشید انور نے کہا کہ نہیں جی یہ تو پوری مہم کا خرچہ ہے. اس کے سے باقول سردار شوکت ایاد کے جو انہوں نے واضح طور پہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس وجہ سے جو ہے قبائلیوں نے خورشید انور کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، وہ بازار میں گھس گئے اور انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی. اچھا یہ ان کے الفاظ ہیں. جی اب وہ لوٹ مار میں انہوں نے واضح طور پہ یہ بھی لکھا کہ انہوں نے جو وہاں پہ رابعیں تھیں، ننز تھی بہت ساری انگریز، یہ بڑا ہلی ایریا ہے وہاں پہ جو ہے نا بارہمولہ میں، ان کے انہوں نے کانوں سے بالیاں کھینچی، ان کے کان زخمی کر کے بالیاں اتاری، ان کے جناب انگوٹھیاں اتاری، اور اس طرح کی لوٹ مار میں شروع ہو گئے، جس میں 3 دن لگے باقول سردار شوکت ایاد کے، اور ہمارا سارا وقت جو ہے وہاں پہ ضائع ہو گیا. یہ میں ایک ٹاپ مسلم لیگی لیڈر جو قائد اعظم کا ساتھی، اس کی کتاب کا آپ کو حوالہ دے رہے ہیں. لہٰذا اس سے آپ کو ان کے موٹیوز کا پتہ چل گیا ہوگا. لیکن یہ صرف انہی کی بات نہیں ہے، آج بھی کشمیر کے اندر ایسی خواتین زندہ ہیں اور ایسے لوگ زندہ ہیں جنہوں نے ان واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایسی خواتین زندہ ہیں جو وکٹم ہوئی ہیں. جی میرا یہی اگلا سوال تھا کہ آپ کے خیال میں کس طرح سے ایک عام کشمیری کی زندگی ان سب واقعات کی وجہ سے، ان سب رائٹس کی وجہ سے کس طرح افیکٹ ہوئی؟ یہ بہت ہی دلچسپ سوال ہے اور اس کا جواب میں تھوڑا سا آگے جا کے دوں گا، لیکن پہلے میں جو اس وقت بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ اس وقت جو لوگ وکٹم تھے ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو لوٹا گیا یا جن خواتین کو ریپ کیا گیا، جن کے زیورات یا جو بازار لوٹے گئے، وہ سارے اس کے جو آئی وٹنسز ہیں وہ موجود ہیں. جی اس لیے موٹیو جو ہے، میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ ان کا یہی تھا کہ ہم نے لوٹ مار کرنی ہے، لیکن لوٹ مار ایک پورا ان کا ایک مسئلہ بن گیا تھا. بالکل. اس کی بہت بڑی ہسٹوریکل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور دلچسپ مثال ہے کہ جب یہ لوٹ مار بہت زیادہ حد سے نکل گئی تو انہوں نے پیر آف مانکی شریف کو بلایا. آپ کو پتا ہے نا پیر آف مانکی شریف کے انفلوئنس ہے اس علاقے میں، اور اس جو دستے تھے، یہ جو قبائلی تھے، اس میں ان کے بہت سارے مریض شامل تھے. تو انہوں نے پیر صاحب کو جا کے وہاں سے لایا کہ آپ آ کے اپنے مریدوں کو منع کریں کہ جہاد جو ہے، جہاد میں لوٹ مار اور ریپ اور اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کریں. اب یہ ہسٹری کے اتنے بڑا ایشو ہے کہ آپ کیسے اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹ ہوئی ہیں. پیر صاحب نے وہاں جا کے اپنے مریدوں کو لیکچر دیے ہیں کہ آپ ایسے نہ کریں. بیسٹر صاحب پلیز ہولڈ دیٹ تھاٹ. ناظرین ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. تھینک یو. ناظرین ویلکم بیک. بیسٹر صاحب آپ ابھی جو بات کر رہے تھے وہ آپ بات کر رہے ہیں ہسٹری کی 1947 اس ٹائم کی. میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کے پاس ابھی کوئی آئی وٹنسز یا ان کے کوئی ریفرنسز، ایسے لوگوں کی بات کریں جو آج بھی ان چیزوں سے کے بارے میں اثر انداز ہوئے ان کی زندگی، اور وہ آج بھی ہم سے اس ٹاپک کے اوپر بات کر سکتے ہیں یا اپنے آئیڈیاز شیئر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بڑی دلچسپ بات ہے. اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو عام لوگ ہیں وکٹم، جی، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کشمیر میں آج بھی اور کشمیر سے باہر بھی ایسے لوگ ہیں جو ان واقعات میں وکٹم تھے. جی، وہ زندہ ہیں. اس میں ایسے لوگ بھی زندہ ہیں جنہوں نے ان واقعات میں حصہ لیا، یعنی جو انویڈرز کے ساتھ تھے، جس میں خود کچھ ایسے قبائلی بھی محسود قبائل میں اور وزیرستان میں اکا دکا لوگ زندہ ہیں جنہوں نے اس وقت 1947 میں اس ریڈ میں حصہ لیا. پھر یہ ہے کہ ہمارے کشمیر کے اندر بہت سارے ایسے بڑے بڑے لیڈر ابھی تک زندہ ہیں جو اس وقت ان واقعات کا حصہ تھے، جو آزاد کشمیر کے صدور رہے ہیں، بڑے عہدوں پہ فائز رہے ہیں، عام لوگ بھی ہیں. لیکن ان سب سے بڑھ کر میں آپ کو ایک ایسے شخص کی یہاں پہ جو ہے وہ ایویڈنس دوں گا جس کی کریڈیبلٹی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اچھا جی. اور وہ ہیں ایئر مارشل اصغر خان، جو ابھی زندہ بھی ہیں، اور وہ اس وقت جو ہے رسال پور میں انسٹرکٹر تھے، جو آپ کی جو ہے وہ ایئر فورس ہے. جی بالکل. انتہائی اہم عہدے پہ وہ جو ہے وہ فائز تھے اور ہائی لیول تک ان کی جو ہے پہنچ تھی. انہوں نے اپنی کتاب میری جدوجہد میں اس حوالے سے لکھا ہے. ایک تو وہ اس کتاب نے لکھا ہے، دوسرا جو ہے ان کا 2010 میں روزنامہ خیبرے میں ایک بہت بڑا تفصیلی انٹرویو آیا تھا جس میں انہوں نے ان سارے واقعات پہ روشنی ڈالی تھی کہ یہ کیا تھا.
انہوں نے اپنی کتاب میں میری جدوجہد میں لکھا ہے کہ میں جب رسالپور میں تعینات تھا تو میں کشمیر میں رونما ہونے والے واقعات میں ملوث رہا ہوں، انہوں نے یعنی میں شامل رہا ہوں. ٹھیک. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ میرا اپنا چھوٹا بھائی میجر اسلم خان جو ہے وہ مظفر آباد میں لڑائی میں شریک تھا، فوج میں حاضر سروس میجر تھا، جی. جس کو بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ تبدیل کر کے گلگت بلتستان کے محاذ پہ بھیج دیا گیا. یہ تو یہ بھی نہیں مانتے نا کہ گلگت بلتستان میں ہماری ملٹری انوالو تھی. جی یہ جی. کہتے ہیں جی مقامی مجاہد انہیں آزاد کرائی. یہ اصغر خان کی بالکل ناقابل تردید قسم کی. بلکہ انہوں نے کہا کہ میرا ایک دوسرا تیسرا جو ان کا بھائی تھا وہ بھی گلگت بلتستان کے محاذ پہ تھا. اچھا. اور انہوں نے لکھا کہ یہ جو اکبر خان تھا جو اس وقت کرنل اور بریگیڈیئر کے درمیان غالباً کرنل لکھا انہوں نے، وہ جو ہے اس محاذ کی جو ہے وہ کمانڈ کر رہا تھا. اب اس سے جو دوسرا مغالطہ ہے میں اس کی طرف آتا ہوں کہ جی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے جی یہ ہم مان لیتے ہیں کہ قبائلی تھے اور یہ قبائلی اپنی مسلم ہمدردی میں آگے تھے، لیکن اس میں ملٹری انوالو نہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ملٹری کی بات. سردار شوکت نے تو کہہ دیا کہ جی ایچ کیو ڈائریکٹلی اس میں انوالو تھا چونکہ جنرل اکبر جی ایچ کیو میں انچارج تھا ہتھیاروں کا. میجر ہمایوں کا آپ نے دیکھ لیا. ایئر مارشل اصغر خان صاحب نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ میرا بھائی جو ہے وہ خود انوالو تھا اور میں خود فلائنگ میں جو ہے اس نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ مدد کی جو آپریشن ہو رہے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ملٹری کی جو انوالومنٹ ہے اس میں قطعاً کوئی کلام نہیں. جب اس کی قیادت ہی جو ہے ایک جنرل کر رہا ہے، جنرل اکبر جو جنرل طارق کے نام پہ جو ہے بریگیڈیئر اکبر جنرل طارق کے نام پہ اس وقت جو ہے اس مہم کی قیادت کر رہے تھے. تو یہ ہے کہ ملٹری تھی یا نہیں، یہ بالکل اس پہ جو ہے کوئی لوگ یہ ایشو اب اٹھا رہے ہیں کہ نہیں جی یہ صرف قبائلی تھے یا آزاد کشمیر کے مجاہدین تھے یا کچھ ایسے لوگ تھے، ملٹری نہیں تھی. وہ آپ یوں دیکھ لیں کہ تاریخ کی اتنی بڑی سچائی کو چیلنج کرنے کی جرت کر رہے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی کلیئر ایشو ہے. اس میں ایک تو یہ قبائلی تھے، دوسرا یہ لوٹ کسوٹ میں وہاں پہ جا کے شامل ہوئے تھے، اور تیسرا یہ ہے کہ ان کے شانہ بشانہ جو ہے وہ ملٹری لڑ رہی تھی. ٹھیک ہے، بلکہ ملٹری قیادت کر رہی تھی. شانہ بشانہ تو میں اس کو منیمائز کر رہا ہوں، قیادت جو ہے وہ ملٹری کے ہاتھ میں تھی. پیسے جو ہیں وہ پاکستان کی ٹریجری سے آ رہے تھے. جی. اب اس میں یہ دلچسپ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کیا اس کا جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی پتا تھا یا ہاں جی بالکل، میں بھی یہی. اور اس کا جواب ہے اب یہی آپ مجھ سے غالباً پوچھنے والی ہیں. اس کا میں جواب آپ کو یہ دوں گا کہ پاکستان کے کچھ ایڈونچرسٹ جو جرنل تھے انہوں نے ہر دور میں اپنے اپنے طور پہ ایسی مہم جوئی کی ہے. اچھا. جس کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کے حکمرانوں کو اس بات کا پتہ تھا یا نہیں ایک مشکل کام ہے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جنرل مشرف کے زمانے میں آپ دیکھ لیں کہ جب واجپئی کے ساتھ جو ہے نواز شریف محبت کی پینگیں بڑھا رہے تھے جی جی تو جنرل صاحب جو ہے انہوں نے چڑھائی کر دی کارگل پہ. اب اس پہ مجھے نہیں پتا کہ نواز شریف کو اس بات کا پتہ تھا یا نہیں، اور یہی بات میں کہوں گا کہ قائد اعظم پہ بھی صادر آتی ہے. جی. کے ایچ خورشید جو ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے جو ہے نا وہ سیکریٹری رہے ہیں، پرسنل سیکریٹری. بعد میں وہ آزاد کشمیر کے صدر رہے ہیں اور وہ بڑے ایکٹیو ایک پرسنالٹی تھی کشمیری کی پالیٹکس میں آزادی کے حوالے سے. ان کی جو وائف نے ایک کتاب، سریا خورشید نے ایک کتاب لکھی ہے فاطمہ جناح کے حوالے سے، اور انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ قائد اعظم نے یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نو دیٹ. یہ قائد اعظم کے الفاظ اس لیے تھے کہ قائد اعظم جیسا شخص اس چیز کو کیسے ایکسپلین کر سکتا تھا کہ ایک طرف تو آپ مہاراجا ہری سنگھ کو کشمیر کا اصل وارث اور ساورن شخص سمجھ کے اس کے ساتھ سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ سائن کریں، اور دوسری طرف آپ رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ قبائلیوں کو دھکیل دیں. اب یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کی جو لیگل پرسنالٹی تھی، قانون اور آئین کی حکمرانی کی بات کرنے والا شخص تھا، ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کو پتا ہوتا تو وہ یہ ایسا ہونے دیتے. لیکن دوسری طرف جو ہے یہ خود سردار شوکت حیات نے یہ کہا کہ لیاقت علی خان جو ہیں وہ شامل تھے. انہوں نے انسسٹ کیا کہ غلام محمد کے ساتھ مل کے کہ خورشید انور کو آپ اپوائنٹ کریں. تو اس کا مطلب ہے جو ہائیسٹ فارم آف گورنمنٹ تھی لیاقت علی خان وہ اس میں شامل تھے. تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا
کہ قائد اعظم کو پتا تھا یا نہیں، لیکن حکومت پاکستان کو پتا تھا، پیسہ ان کا یوز ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت بڑی حقیقت جو ہے اس کی نفی کرنے والی بات ہے کہ نہیں جی نہیں یہ ایسے ہی ہو گیا تھا، جرنلوں کا ایڈونچر تھا. ظاہر ہے اس میں جب آپ کا خزانہ خزانچی سب لوگ شامل ہیں تو اس میں جو ہے وہ آپ اس کے ذمہ داری سے جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتے. اور اسی لیے میرے لیے یہ ایشو امپارٹنٹ ہے کہ دو حکومتوں کے درمیان، دو ملکوں کے درمیان جب آپ معاہدے کرتے ہیں تو پھر آپ اس طرح جا کے ان کی پیٹھ میں جو ہے وہ چھرا نہیں گھومتے، بلکہ آپ ان معاہدوں کی پاسداری کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ تھی کہ اس کا امپیکٹ آج تک جو ہے وہ فیل ہو رہا ہے. وہی واقعات بار بار کشمیر میں دہرائے جا رہے ہیں. بعد میں آپ دیکھیں وہاں سے لے کے 65 تک جو ہے وہ کتنی دفعہ کشمیر میں جنرلوں نے مہم جوئی کے ذریعے کشمیر کو آزاد کرانے کی بات کی، جس کے جواب میں یہ 3 جنگیں ہوئی. اس میں کہیں نہ کہیں کشمیر کی انوالومنٹ جو ہے وہ رہی ہے، ایون یہ ابھی کارگل وار تک بھی. تو یہ وہی تسلسل ہے جنرلوں کے جو خواب ہیں جو ہے نا کشمیر کو فتح کرنے کے، عوام سے پوچھے بغیر، اپنی حکومتوں کو پوچھے بغیر، اپنی پارلیمنٹ کو انوالو کیے بغیر. تو یہ اسی کا نتیجہ ہے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تو بیرسٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے مختلف جنرلز کے انڈیویجول ایڈونچر پر. آپ کا کیا خیال ہے کہ اب اس سولوشن کا، اس پرابلم کا کیا سولوشن ہے؟ مطلب ہاؤ ٹو اوائڈ آل آف دس وٹ ایور ہیپنڈ اب کیا کریں؟ دیکھیں جی ہسٹری میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا کوئی ریمیڈی نہیں ہوتی. جو لوگوں نے سفر کیا، جو لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑا، جو دکھ لوگوں کو اٹھانے پڑے، کشمیر میں تقسیم کی وجہ سے جو لوگ جو ہے وہ ایک لمبے مصیبتوں سے گزرے، غربت، بے روزگاری، متنازع ہونے کی وجہ سے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں جن کا ظاہر ہے کوئی اب آپ کمپنسیشن نہیں لگا سکتے. لیکن میں اس چیز پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں، پاکستان کے دانشور بھی اور پاکستان کا انٹیلیجنسیا بھی کشمیر کے سوال پر مس گائیڈڈ ہے. اور وہ ان چیزوں کے بارے میں، جیسے کہ آپ کو بھی پتا ہے، کہ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے کیا چیزیں تھی. وہ کشمیر کے حوالے سے جذباتی ہیں آپ لوگ، بالکل، کہ جی کشمیر لے کے دیں جی، ان کو آزاد کرائیں جی. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ خود آپ کے اپنے لوگوں نے اس کو کتنے برے طریقے سے میس اپ کیا. اور یہ جرنلوں کا ایڈونچر تھا. یہی جنرل اکبر، جیسے کہ میں نے عرض کی کہ ان کے مختلف روپ آپ دیکھیں کہ ایک روپ ان کا تھا جب یہ انگریزوں کے جنرل کے طور پہ اپنے بھائیوں کو پختونخوا میں مار رہے تھے وزیرستان میں. ان کا دوسرا روپ دیکھ لیں کہ کشمیر کے اندر یہ قبائلیوں کو لے کے گھس گئے. ان کا تیسرا روپ یہی جنرل اکبر تھے جنہوں نے ریاست کالات جو آپ کا بلوچستان ہے اس میں جو ہے وہ اس وقت جو لوگوں پہ تشدد کیا تھا، آپ کو پتا ہے نا، زبردستی ریاست کالات جو ہے اس کو جب 1948 میں پاکستان میں شامل کیا گیا تو وہاں پہ وسیع پیمانے پہ ایک بغاوت ہوئی، ہمیں یہ منظور نہیں. تو اس بغاوت کو کچلنے کے لیے یہی جنرل اکبر صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ تشریف لے گئے. اور اسی پہ بس نہیں، یہی جنرل اکبر صاحب جو ہیں وہ راولپنڈی جو سازش کیس ہے اس کے سرگنا تھے. اب اس پہ میں کیوں پاکستان کا جو انٹیلیجنسیا ہے اور جو انٹلیکچوئل ہے اس سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کشمیر کے حوالے سے یہ صرف ایک کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے ارد گرد جتنی چھوٹی موٹی کامیتیں اور کامیں ہیں ان کو ملٹری کے ایک سیکشن نے اس طریقے سے کریش کرنے کی کوشش کی. میرا خیال ہے ہماری ہسٹری ہی ایسی ہے کہ ملٹری ہمیشہ سسٹم کو ابیوز کرتی آئی ہے. بالکل. اور اسٹرینجلی لیکن اتھارٹیز اس کے بارے میں بڑی کمفرٹیبلی نم بھی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ دیکھیں یہ جو سازش کیس ہے راولپنڈی سازش کیس، جی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ کچھ کمیونسٹوں کا جو ہے ایک سازش تھی کہ وہ پاکستان کے اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے. میں نے ذاتی طور پہ اس کو ان ڈیپتھ جو ہے وہ ڈسکس بھی کیا ان لوگوں سے جو اس سازش کے کردار تھے، جو اس وقت اریسٹ ہوئے تھے. مثلا ہم نے جو ہے وہ فیض صاحب سے یہ سوال پوچھا، اچھا
فیض صاحب نے یہ کہا کہ یہ جنرل جو ہے ان کی بیگم جو ہے ان کے کوئی تعلق، چونکہ فیض صاحب اس وقت پاکستان ٹائم میں ایڈیٹر تھے، تو وہ آئے، انہوں نے یہ بات کرنے کی کوشش کی، تو ہم نے ان کو سمجھایا کہ یہ ایڈونچر ہے اور یہ ہم نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں ہوئی کبھی کوئی اس طرح کی. اس کے بعد ایک اسی تحریک جو راولپنڈی سازش کیس کے ایک اہم ترین جو بندہ آپ سمجھ لیں ہسٹری کے امپارٹنٹ آدمی تھے، وہ حمید اختر تھے. حمید اختر صاحب یہاں ٹورانٹو میں بھی آئے، یہاں دوستوں کی موجودگی میں ہم نے ان سے سوال کیا. انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا، بلکہ انہوں نے یہ روزنامہ ایکسپریس میں اپنے کالم میں بھی یہ لکھا کہ یہ جتنے لوگ اریسٹ ہوئے تھے راولپنڈی سازش کیس میں، اس میں سوائے میجر اسحاق کے کوئی بھی کمیونسٹ نہیں تھا. اچھا، یہ کوئی کمیونسٹ بغاوت نہیں تھی، بلکہ یہ وہی جو ہے جنرل اکبر جو اس وقت جنرل طارق کے نام پہ کشمیر میں لڑ رہے تھے، جی جی، ان کے دل میں یہ دکھ تھا کہ کشمیر سے مجھے واپس کیوں بلایا گیا. تو وہ اس غصے میں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اقتدار پہ قبضہ کر کے کشمیر کو فتح کریں. تو اس میں کوئی کمیونسٹ کوئی سازش نہیں تھی، بلکہ یہ ایوب خان نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کے امریکہ کو دکھایا کہ ہم نے جو ہے کمیونسٹوں کے خلاف بہت بڑا محاذ یہاں پہ کھولا ہوا ہے، اور اگر ہم نہیں ہیں، یعنی آپ اگر ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی سپورٹ نہیں کرتے تو پاکستان میں کمیونسٹ جو ہیں وہ ٹیک اوور کر جائیں گے. یعنی ایک تیر سے دو شکار، کہ ہر محاذ پہ عوام کے مفادات کے خلاف ملٹری جو ہے وہ خود ہی عوام کے وسائل کو یوز کر کے ان کو کرش کرتی رہی ہے. تو آپ امپیکٹ اور اس کے سلوشن کی بات کر رہے تھے، تو سلوشن یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ٹریجک قسم کی غلطی تھی، جی بالکل، جس کی وجہ سے ایک تو یونائٹڈ نیشن میں آپ کی پوزیشن اس لیے خراب ہو گئی کہ یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کے مطابق پاکستان نے پہلے فوجیں نکالنی ہیں، انڈیا نے بعد میں نکالنی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے مہاراجا ہری سنگھ نے انڈیا کو آفیشیلی انوائٹ کیا کہ آپ یہاں پہ آئیں. تو یونائٹڈ نیشن کا خیال یہ تھا کہ کشمیر کے اندر امن و امان قائم رکھنے کے لیے چھوٹی موٹی فوج کی ضرورت ہے، اور اتنی ایک فوج جو ہے وہ انڈیا وہاں پہ رکھ سکتا ہے. اس کے بعد ریفرینڈم ہوگا اور کشمیر کے لوگ جو ہے وہ طے کریں گے، جو کہ آج تک بات لمبی ہوتی آئی ہے. لیکن یہ جب بھی لمبی ہوتی ہے تو انڈیا کا اس پہ موقف یہ ہوتا ہے کہ جی قرارداد کا پہلا حصہ تو یہ ہے کہ پاکستان فوجیں نکالے، تو آپ پہلے فوجیں نکالیں پھر ہم نکالتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے پریکٹیکلی ہوا نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کشمیر کے اندر جتنا بھی ظلم ہوا ہے، تشدد ہوا ہے، عوام کو جس طریقے سے تقسیم رکھا گیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے غربت اور بدحالی کا عذاب جو ہے وہ برداشت کیا ہے، اس کے پیچھے گھما پھرا کے تو جا کے یہ غلطی ہے. اگر یہ غلطی نہ ہوتی تو نہ کشمیر تقسیم ہوتا، نہ ہی جو ہے وہ مہاراجا نے نہ ہندوستان سے الگ کرنا تھا نہ پاکستان سے، اور ود دی پیسج آف ٹائم انڈیپینڈنٹ نہ بھی ہوتے لیکن دونوں ملکوں کے ساتھ ان کا بہت قریبی قسم کا ایک تعلق بن سکتا تھا، جو کہ ایک نیچرل چیز تھی. لیکن یہ اس ایگریشن کی وجہ سے ایک طرف تو آپ نے معاہدہ کیا، دوسری طرف یہ ایگریشن کر کے تو کشمیر کے اندر ایک ایسی ہیومن ٹریجڈی جو ہے وہ کریٹ کر لی جس کے اثرات آج بھی موجود ہیں. تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہمیں ہسٹری کے ساتھ آنےسٹ ہونا پڑے گا. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کوئی مذہب کا مسئلہ یا جذبات کا مسئلہ نہیں ہے کہ کشمیریوں کو آزاد ہونا چاہیے یا کشمیریوں کو ہندوستان کے ساتھ ہونا چاہیے یا پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں سائنٹیفک بنیادوں پہ یہ سوچنا پڑے گا کہ کشمیری جو ہیں ان کی جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، ان کی جو کلچرل بیک گراؤنڈ ہے، ان کی جو ثقافت ہے، ان کی جو تاریخ ہے، اس کی روشنی میں ان کو اپنے آپ پہ خود حکومت کرنے کا جو اختیار ہے، جس کو آپ سیلف رول کہیں، حق حکمرانی کہیں، آزادی کہیں، خود مختاری کہیں، کوئی لفظ دے دیں، لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ وہ ملک ان کا ہے، وہ ثقافت ان کی ہے، وہ تہذیب ان کی ہے، ہسٹری ان کی ہے، اور اس کے ظاہر وارث اور اس کے مالک وہی ہیں، جس کو ہمیں تسلیم کرنے کے بجائے ہم کبھی قبائلیوں کو لے کے جاتے ہیں، کبھی وردی والوں کو، کبھی بغیر وردی کے، کبھی کسی سے مذاکرات کرتے ہیں. اور کہیں بھی ہماری پوزیشن جو پاکستانی عوام کو سمجھنا چاہیے کہ وہ یہ ہے کہ اندر سے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے جو ہیڈن ایجنڈا ہے اور ہیڈن ایکٹیویٹیز ہیں وہ کتنی انٹائی کشمیر ہیں اور ان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے. جی، اور آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ہمیں سویلائز سوسائٹیز کی طرح پروبیبلی اس سولوشن کو ایڈریس کرنا چاہیے. ہماری بھی یہ چھوٹی سی ایک کوشش تھی. اور بیرسٹر صاحب اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین، آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں ہمارے ای میل ایڈریس پہ جو کہ ہے opinion3rd@gmail.com.
ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. اپنے آس پاس کے لوگوں کا اور اپنا بہت خیال رکھیں. Until next time, thank you very much and اللہ حافظ.